والعادیات ضبحا، قسم ہے ان دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ عدا یدو یہ دوڑنا، مطلب ضبح کہتے ہانپنا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہانپتے دوڑتے ہیں، یعنی ان کا ہانپنا ایسا نہیں ہوتا کہ ہانپنے سے سست پڑ جائیں۔ عموماً ہم اور آپ اگر ہم دوڑنے لگے اور ہانپنے لگے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ ہم سست پڑ جاتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں، سستانے لگتے ہیں۔ لیکن گھوڑے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہانپتا رہے لیکن سستانے کی ضرورت نہیں، وہ ہانپتے ہانپتے دوڑتا ہے، وہ سستاتا نہیں ہے۔ گھوڑے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ منہ سے سانس نہیں لیتا، ناک سے سانس لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس کی جو صلاحیت ہے گھوڑے کے اندر اتنی زبردست رکھی ہے کہ خطرے کو دور سے ہی بھانپ لیتا ہے، محسوس کر لیتا ہے۔ اس کی پیٹھ پر، اس کی جسم پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ اور اتنا بابرکت یہ جانور ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی پر برکت کو قیامت تک کے لیے باندھ دیا ہے۔ یہ صحیح روایت ہے بخاری مسلم کی، قیامت تک کے لیے ان کی پیشانیوں پر برکت باندھ دی گئی ہے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں نحوست ہوتی تو یہی 3 چیز ہوتی۔ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اسلام میں کوئی نحوست نہیں ہے، اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ کون کون سی چیز ہے؟ نمبر 1 عورت، گھر اور گھوڑا۔ اچھا یہ چیزوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 3 چیزیں انسان کے لیے بڑی محبوب بنا دی گئی ہیں۔ بھائی سواریوں سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ انسان کو اپنے گھر سے اور اپنے گھر والوں سے، اپنی عورت سے محبت ہے نا، ان سے بڑی زیادہ حد درجہ وہ محبت کرتا ہے۔ کہا کہ اگر نحوست ہوتی تو انہی 3 چیزوں میں ہوتی۔ صحیح عقیدہ اسلام میں کیا ہے؟ نحوست کی کوئی شے نہیں ہوتی۔ آگے دیکھیے کہ والعادیات ضبحا، اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ قسم کھانے کی مفسرین نے مختلف وجوہات اور تشریحات پیش کی ہیں۔ بعض مفسر کہتے ہیں کہ اللہ قسم اس وجہ سے کھاتا ہے کہ جس شے کی وہ قسم کھاتا ہے اس سے اس کی عظمت کو واضح کرتا ہے کہ وہ شے، وہ چیز بڑی عظیم ہوتی ہے، بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے یہاں والعادیات ضبحا گھوڑے کی قسم کھائی، اور گھوڑے کی ایک کیفیت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی، ہانپتے ہوئے، دوڑتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے گھوڑے، اس کی قسم کھائی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے والتین والزیتون، اللہ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، بڑی برکت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے والعصر، زمانے کی قسم کھائی ہے۔ کتنی عظیم الشان شے وقت ہے کہ وقت اگر 1 سیکنڈ زندگی کا مائنس ہو جائے تو پوری دنیا کی دولت دے کر وہ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ تو جو شے جتنی عظیم، جتنی قیمتی اور جتنی اہم ہوتی ہے اللہ اسی کی قسم کھاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے۔ اور اللہ ہی جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی بھی شے کی قسم کھائے۔ کیونکہ ہر شے اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہر شے کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جس کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے۔ ہم لوگ کس کی قسم کھائیں گے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی شے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا شرک ہے۔
آئی بات سمجھ میں؟ تو صرف اللہ ہی کی قسم. ہم کیا کرتے ہیں بعض دفعہ جھگڑوں اور لڑائیوں میں ہوتا یہ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی قسم کھا لیتا ہے، تیرے سر کی قسم، بچوں کی قسم. اب بعض لوگ جھگڑوں میں کہتے ہیں قرآن کی قسم. یہ کتنے بھی قسم ہے یہ لغویات ہیں، فضول ہیں. ان چیزوں کی قسم نہیں کھانی چاہیے، یہ لہو چیزیں ہیں، کھیل تماشا نہیں. اچھا، قرآن کی قسم کے لیے قرآن کے کلام، قرآن چونکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، قسم تو کھا سکتے ہیں، لیکن قرآن پر ہاتھ رکھ کے جو قسم کھایا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے. قرآن کی قسم، لیکن بعض لوگ اس کے بھی قائل نہیں ہیں. بہرحال تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، وہ بھی تب جب آپ کو اگلے کو یقین دلانا ہو کہ میں سچا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ جھوٹی قسم بھی کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کھائی دوڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا. اچھا، اس کی شرح میں بعض لوگوں نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں قسم کھائی، اس سے کیا مراد ہے. ایک مفسر کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے یہاں اس وجہ سے یہاں یہ قسم کھائی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سورہ کا ایک مضمون متعین کیا ہوا ہے، گھوڑے. تو جس طرح سے گھوڑا اپنے مالک کی وفا میں اور اس کے حکم میں وہ دوڑتا رہتا ہے، وہ دوڑتا ہے، اسی طرح سے ایک بندے کو اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی رحمت کے لیے دوڑنا چاہیے. اللہ اکبر، کتنی زبردست شرح ہے نا، کہ جس طرح گھوڑا اپنے مالک کے حکم پر، اپنے مالک کے لیے وہ کہیں بھی دوڑ جاتا ہے، اسی طرح سے ایک بندے کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی اس کی رضا ہو وہاں دوڑ جانا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ اکبر، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا. اچھا، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا کہ یہ جو دوڑتے ہیں گھوڑے، یہ دوڑتے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. 5 صفات اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں گھوڑوں کی، دوڑتے ہوئے اور ہانپتے ہوئے گھوڑے، ان کی قسم اللہ نے کھائی. اور پھر اللہ نے قسم کھائی ان گھوڑوں کی جو اپنے مالک کے لیے وہ صبح یہ دشمن کے جھرمٹ میں اس کے اندر کود پڑتے ہیں. اور جب یہ دوڑتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ دوڑتے ہوئے تم دیکھتے ہو کہ ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے دھول اڑ جاتی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ یہ اپنے مالک کو لے کر دوڑتے ہیں کہ ان گھوڑوں کی ٹاپ سے وہ دھول اڑا دیتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں. اس کی شرح کرتے ہوئے ایک مفسر کہتے ہیں کہ دیکھو کہ ریل کو جب وہ پٹری پر دوڑتی ہے تو جب وہ گاڑی اپنی رفتار میں انتہا کو پہنچتی ہے تو دیکھتے ہو کہ اس کے چکوں سے، ان پٹریوں سے چنگاریاں ابھرتی ہیں، چنگاریاں اڑتی ہیں. تو اسی طرح سے جب ایک گھوڑا اپنے مالک کو لے کر اس کی جان بچانے کے لیے اس کے لیے دوڑتا ہے تو وہ اسی طرح سے پتھر پہ جب دوڑتا ہے تو اس کی گھوڑوں کی ٹاپ سے یہ چنگاریاں ابھرتی ہیں. اللہ اکبر. اور شبنم نم مٹیوں سے جو رات کے وقت نم ہو جاتے ہیں، ان نرم مٹیوں سے، جبکہ اس سے دھول نہیں اڑتی، نرم مٹیوں سے جو نمی ہو جس کے اندر، اس سے دھول اڑتی نہیں، لیکن یہ گھوڑے اس قدر اس میں دوڑتے ہیں کہ اس سے بھی یہ دھول اڑا دیتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور یہ بالکل لشکر کے بیچوں بیچ جا گھستے ہیں، لشکر کے
बीचों बीच जा घुसते हैं। फवसतन बिही जमा, अल्लाहु अकबर, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद। अल्लाह फरमाता है कि फिर भी देखो इंसान को कि वो अपने रब का कितना नाशुक्रा है। कनूद जानते हैं किसको कहते हैं? उस जमीन को कहते हैं जो बंजर हो, जिससे कोई शय उगती नहीं है, निकलती नहीं है, कि कुछ भी उस पर डाल दो वो शय, वो जमीन कुछ पैदा नहीं करती। तो अल्लाह ताला ने जो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं उन बंदों को उन्हीं की तरह, उस जमीन की तरह कहा ये कनूद है, ये बंजर जमीन की तरह है कि इससे किसी को फायदा होता ही नहीं है। इनके ऊपर कितनी नेमतों की हमने बौछार कर रखी है, ये कितनी नेमतों में पल बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह तबारक तआला की नाशुक्री करते रहे। इन घोड़ों को देखो, उनका मालिक उनको क्या करता है? अच्छा, घोड़े का मालिक वो है, खालिक नहीं है। समझ में आ रहा है? वो क्या है? घोड़े का मालिक है, वो भी आरजी मालिक है, हकीकी मालिक नहीं है। तो ये मालिक है, खालिक नहीं है। और करता क्या है घोड़े को? ये उसके वक्त पे चंद दाना डाल देता है, कुछ चने डाल देता है। बाद लोग तो मैदानों में चरने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ी सी निगरानी कर लेते हैं। इसके एवज में ये घोड़ा किस कदर अपने मालिक का वफादार रहता है, किस कदर अपने मालिक से वफा करता है कि ये उन लश्करों में, दुश्मन के लश्करों में बीचों बीच घुस जाता है। उसको न तीर की परवाह होती है, न तलवार की परवाह होती है, न अपनी जान की परवाह होती है। अल्लाह अकबर। अपने मालिक के लिए जहां वो उसका मालिक चाहे और जैसा उसको हुक्म दे वो अपने मालिक का मुती और फर्माबरदार रहता है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। और हाँफते हुए घोड़ों मालूम है, ये प्यासा रहे फिर भी अपने मालिक को प्यास की वजह से रुकता नहीं है। और अपने मालिक को पीछे दुश्मन लगे हो और प्यास लगी हो, फिर भी मालिक बैठा है तो वो अपने प्यास की, अपने भूख की परवाह नहीं करता, अपने जान की परवाह नहीं करता। कहा देखो एक घोड़ा अपने मालिक का कैसा वफादार है, किस कदर वो अपनी उस दाने, उस चंद दानों का वो वफा कर रहा है। बताओ तुम्हें तो मैंने कितनी नेमतों में पाला है कि तुम उसको गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। वही ताउद्दू ला तुहसुहा, तुम उसको शुमार, वही ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसुहा, कि तुम उसका नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने कहा एक जगह, कुल हुवल्लज़ी अंशाअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा क़लीलन मा तशकुरून। कहता है नबी आप कह दीजिए क्या वही ने, उसी ने, अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें पैदा नहीं किया? वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ, और उसी ने तुझे तेरे कान दिए, तेरे कान बनाए, और उसी ने तेरी आंखें बनाई, उसी ने तुझे दिल दिया है, तुझे तेरे दिल बनाए हैं, और फिर भी तू उसका शुक्र अदा नहीं करता। कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदा क़लीलन मा तशकुरून। लेकिन फिर भी बहुत कम तुम में से लोग हैं जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत कम तादाद है तुम में से जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करने का क्या तरीका है? आमतौर पर हम ये समझते हैं कि हमारे हालात कोई पूछे तो हम कह दें अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है। का सिर्फ इसका नाम शुक्र नहीं है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं शुक्र 3 तरीकों से होता है। गौर से सुनिए। नंबर 1 कि इंसान अल्लाह की नेमतों का इकरार करे, एक अपनी जबान से। नंबर 2 उन नेमतों के एहसान का, उसका शुक्र अपने दिल से भी करे, उसका एहसास करे अपने दिल से। 2 और नंबर 3 उन नेमतों का सही इस्तेमाल अपने आज़ा व जवारिश से करे, उन नेमतों के मालिक हकीकी की रजा में उन नेमतों को खर्च करे। अल्लाह अकबर। नंबर 3 कहा कि जो इस तरह से करता है वो हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। और मैं एक बात बताऊं कि ये शुक्र इतनी अजीम शय है, ये तकवा की एक शय है। पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलुल्लाह हक़ तुक़ाती क्या है, अल्लाह से तकवा इख्तियार करने का हक क्या है? तो नबी ने फरमाया उसका शुक्र अदा कर, उसकी नाशुक्री ना कर हर हाल में।
اور اس کا ذکر کر، اس کے ذکر سے غافل نہ ہو، اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کر، اس کی کبھی نافرمانی نہ کر۔ یہ کہا کہ حق تقاتی، یہ تین چیزیں ہیں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کے، یہ تین طریقے، تین اعمال ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کے ذکر سے غافل نہ ہوا جائے۔ یہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اچھا، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرو تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کہتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، ہم تمہاری نعمتیں اور بڑھا دیں گے۔ اور کہا گیا کہ اگر کوئی شخص چاہتا یہ ہے کہ اس کی نعمتیں برابر اس تک محفوظ رہیں تو اسے چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر گزار بنتا رہے۔ نعمتوں کو اگر باندھنا ہے آپ کو کہ نعمتیں بند جائیں تو کثرت سے اللہ کا شکر کرو۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کی نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا، اور جس کسی نے بھی ناشکر کی اللہ اسے اس کی نعمتیں چھین لے گا۔ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور تمہارا رب یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی شکر گزاری نہ کرنے کی وجہ سے تمہاری نعمتیں تم سے چھین لے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا، شکر گزاری کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں بڑھا دے گا۔ اچھا، شکر گزاری پر مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، بہت غور سے سنی، بہت زبردست واقعہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ مصعب بن عمیر، کیا نام ہے ان کا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایمان نہیں لائے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ اتنی زیادہ آپ خواہش مند تھے اچھے کپڑے پہننے کے، اچھی خوشبو لگانے کے، کہ 200 درہم کے باہر سے دوسری کنٹری سے ان کے کپڑے بن کر آتے تھے، اور جس گلی سے یہ نکلتے تھے تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس راستے سے مصعب گیا ہے، کہتے وہ دیکھو مصعب جا رہا ہے۔ پوری کی پوری گلی خوشبوؤں سے مہک اٹھتی تھی، خوشبو لگاتے تھے، اور قیمتی کپڑے پہنتے تھے، اور قیمتی جوتے، دوسری کنٹریوں سے جوتے آتے تھے ان کے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو سب سے زیادہ قیمتی کپڑے پہننے والے، جوتے پہننے والے، اچھی اچھی خوشبو لگانے والے، اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، آرام کی زندگی گزارنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دل کو ایمان سے جب منور کیا، اور جب یہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں میں شامل ہوئے تو پھر یہی مصعب بن عمیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا نے کہہ دیا کہ جب تو نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا تو اب اپنے باپ کے یہ جو دیے ہوئے کپڑے ہیں نا، اس کو بھی اتار دیتے ہیں۔ باپ کے دین کو چھوڑ دیا تو اس کی مال کو بھی چھوڑ دے اور گھر سے نکل جا۔ گھر سے ان کو نکال دیا گیا، کپڑے تک اتار لیے گئے، اور پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے ہیں چند کپڑوں میں کہیں سے، تو حالت ان کی دیکھ کر صحابہ کرام آہیں بھرتے تھے، صحابہ کرام رونے لگتے۔ یہ مصعب بن عمیر ہیں، یہ ٹاٹ کے کپڑے اور یہ پھٹے پرانے کپڑے، یہ پیوند والے کپڑے، یہی مصعب بن عمیر ہے جو راستے سے گزرتے تھے تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس راستے سے مصعب گیا۔ یہی مصعب بن عمیر ہے جن کی خوشبوؤں سے ان کی پہچان ہو جاتی تھی، جن کے کپڑوں سے ان کی پہچان ہو جاتی تھی، اور جن کے کپڑے دوسری کنٹریوں سے آیا کرتے تھے۔ یہ مصعب بن عمیر جب ایمان لائے تو یہ ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بوروں کے کپڑے، پیوند لگے ہوئے پھٹے پرانے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، صحابہ کرام دیکھ کر آہیں بھرتے اور کہتے کہ اسلام لانے کے بعد یہ مصعب بن عمیر کا حال تھا۔ اور یہ وہی صحابی ہیں غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم فرمایا تھا۔ یہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے علم بردار تھے، علم لے کر کھڑے تھے، ایک وار لگی ان کے بازو پر، بازو کٹ گیا، علم کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور پھر دوسرے ہاتھ میں ضرب لگی تو وہ بھی کٹ گیا، یہاں تک کہ کٹے ہوئے بازوؤں سے علم پکڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کے علم کو یہ گرنے نہیں دیے، اور حالت پھر یہ ہوئی کہ جب شہیدوں کا حال یہ ہے
کہ وہ جن کپڑوں میں شہید ہوتے انہی کپڑوں میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. تو وہ شہید ہوئے ان کی میت پڑی ہوئی تھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصعب بن عمیر کا حال یہ ہے کہ ہم ان کا سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں کھل جاتا ہے، اور پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جن کی کپڑے 200 درہم سے آتے تھے. اللہ اکبر. ان کا جب شہید ہوئے تو جب ان کے پاؤں کو ڈھکتے تو صحابہ کہتے ہیں ان کا سر کھل جاتا تھا، اور جب سر کو ڈھکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو انہی کپڑوں میں دفن کر دو، ان کا سر ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر گھاس ڈال دو. اس طرح سے ان کو دفن کیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، ہم میں سے ہر شخص اس سے واقف ہے. جب ان کی وفات کا وقت آیا، مرض الموت پہ ہیں، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبوب بیٹی آتی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے ہیں کہ اے بیٹی یہ بتا کہ میرے محبوب، میرے جانشین، میرے جان، میری ماں باپ ان پر قربان ہو، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات ہوا تھا تو ان کے کتنے کپڑے تھے، کتنے کپڑوں میں ان کو دفنایا گیا تھا. حضرت ام عائشہ کہتی ہیں کہ ابا جان ان کو 3 کپڑوں میں دفنایا گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک کپڑے ان کے پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے، کہا کہ ایک یہ کپڑا مجھے ڈال دینا اور 2 کپڑے لے کر 3 کپڑوں میں مجھے بھی دفن کر دینا. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روتی ہوئی فرماتی ہیں کہ اے ابا، کیا ہم اتنے غریب ہیں، ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہم آپ کو ان کپڑوں میں، یہ پرانے کپڑوں میں دفنائے کہ ہم آپ کو نئے کپڑے نہیں دیتے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی مردوں کو کپڑوں سے کیا واسطہ، مر کے تو مٹی میں جانا ہے، اب میں نئے کپڑے پہن کر کیا کرنے والا ہوں؟ یہ نئے کپڑے ہیں زندوں کے لیے ہیں، زندوں کو پہنا، مجھے تو انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. پھر پوچھتے ہیں کہ جس دن نبی کی وفات ہوئی تھی وہ دن کون سا تھا؟ تو بتایا گیا کہ وہ سوموار کا دن تھا. کہا کہ کاش آج سوموار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میری بھی روح مجھے بھی اسی دن وفات دے دیتا. یہ محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جن کپڑوں میں، جتنے کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا مجھے ان کپڑوں میں دفن کرنا. جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن مجھے بھی اللہ موت دے دیتا. اللہ رب العالمین. یہ وہ صحابی رسول تھے جو نبی سے اس طرح محبت کرتے، جن کو دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، دنیا سے بالکل بیزار تھے. مصعب بن عمیر کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیے، سر فہرست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، آپ کے آنکھیں پھٹ گئی ہیں. ابو لولو نے جب مار دیا تھا آنکھیں پھٹ گئی. آپ پیتے تھے، دودھ پیتے تھے اور وہ پیٹ کے راستے سے باہر آ جایا کرتا تھا. لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر بچنے والے نہیں ہیں. آپ کے چچا، آپ کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ نے تو یہ کام کیا، آپ نے یہ نیکیاں کی، آپ نے یہ نیکیاں کی، آپ نے ایسا ایسا کیا، اور آپ کے اسلام میں آنے سے اللہ نے اسلام کو بلندی دی، آپ کی وجہ سے مسلمانوں کو قوت ملی، اسلام کو قوت ملی، آپ عدل و انصاف کے پیکر تھے، آپ کی خلافت عدل اور امن والی تھی، وغیرہ وغیرہ گناتے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھتیجے، اگر اس پر ہی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا معاملہ برابر کر دے، نہ عذاب دے نہ ثواب دے، تو میں اس پر بھی اللہ کا شکر گزار ہوں. اللہ کہ اس پر بھی میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ نہ عذاب اللہ دے نہ ثواب. یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے عذاب سے بچا دے. یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو دنیا ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہہ دیا تھا. یہ عشرہ مبشرہ والے صحابی رسول ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں. ان کا یہ حال ہے کہ دنیا سے اس طرح بے رغبت ہیں اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ سے ایسی امیدیں کر رہے ہیں. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم اپنے کو ان کے بالمقابل میں دیکھتے ہیں تو اپنی ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ سے دعا کریں یا رب کریم ہم سب کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا ایمان و عمل عطا فرما. یا رب کریم اس دنیا سے تو ہم سب کو بھی بیزار فرما. یا رب کریم یا ارحم الراحمین
تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ یا رب کریم یقیناً ہم نے بڑی گناہیں کی ہیں، یا رب کریم ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے یا رب کریم، لیکن تیری رحمت ہماری گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ یا رب کریم تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب کریم ہمارے اس کہنے سننے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے عملوں کو قبول فرما۔ یا رب کریم یا ارحم الراحمین، جو کوتاہیاں، جو غلطیاں جان بوجھ کر جو انجانے میں ہو گئیں، یا رب کریم ان سب کو معاف فرما۔ ہم سب کو ایک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے منور کر دے، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دے، نفرتوں کو دور کر دے۔ یا رب کریم ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی خاص رحمتوں میں ڈھانپ لے۔ یا رب کریم تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا رب کریم تو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں ہم سب کو یا رب کریم تو اپنا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا